ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی روزگار خطرے کی زد میں ہے۔ پاکستان میں سافٹ ویئر کی مشہور کمپنی مائکروسافٹ نے 25 سال بعد اپنا نمائندہ دفتر بند کر دیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ سروسز بدستور جاری رہیں گی مگر آپریشنل ماڈل تبدیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مائکروسافٹ نے ایک اور بڑی کٹوتی کرتے ہوئے دنیا بھر سے 9,000 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ 2025 میں یہ تیسری بڑی چھانٹی ہے۔ مے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی 6,000 نوکریاں ختم کی گئیں۔ کمپنی 80 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کر رہی ہے اور ڈیٹا سینٹرز پر توجہ دے رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نوکریوں کے خاتمے کی قیمت پر ہونی چاہیے؟ مائکروسافٹ کے اس فیصلے کے پاکستان پر خصوصاً اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ اسی پر بات کرتے ہیں۔ حماد روہیلا اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قانونی نقطہ نظر بھی اس حوالے سے وہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ حماد بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ وجہ کیا بنی بیسکلی؟ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے اور آپ نے بہت صحیح وقت پہ اس کو اٹھایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں جس کا ہم دعویٰ آج کل کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم بہت آگے جائیں گے، یہ ہماری اکانومی کو بہت بہتر کرے گا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں ان ٹاپکس کو نیوز ہیڈ لائن سے باہر نکالنا پڑے گا۔ ان سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو سوال کرنے کی اجازت دینی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، کیا ہم صحیح سمت کی طرف روانہ ہیں یا نہیں۔ خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو گلوبل ٹیک جائنٹس ہیں یہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ان کی نظر میں ہمارے ریگولیٹری انوائرمنٹ، ہمارا کمرشل انوائرمنٹ کیا اس قابل ہے کہ اس میں انویسٹ کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بارے میں کیا اعلانات کرتے رہے ہیں، کیا اعلانات کرتے جا رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا مائکروسافٹ کی ایک طرف ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، اسی طریقے سے کریم کا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹار لنک جیسی کمپنیز، ون ویب جیسی کمپنیز، شنگھائی اسپیس کام جیسی کمپنیز بھی ہمارے ملک میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں اور بڑا پرو ایکٹیولی ہمارے ریگولیٹرز کے ساتھ لائسنس لینا چاہتی ہیں۔ تو پھر یہ بات تو درست مجھے لگتا ہے یہ کہنا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے اکثر کئی طرف سے کہ حقیقت بہت حوصلہ شکن ہے، اتنی حوصلہ شکن تو نہیں ہے، بے شک حوصلہ مند بھی نہیں، لیکن حالات اتنے برے بھی نہیں جتنے بتائے جاتے ہیں۔ ہماری آپ ٹیک انڈسٹری کے بارے میں دیکھیے تو ہم گروتھ کی طرف ہیں، اگر آپ ایئر ٹو ایئر اس کا کمپیریزن کریں تو ہمیں اچھے ڈیجٹس نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ منتھ ٹو منتھ کمپیریزن بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمارا پازیٹیو ٹرینڈ نظر آتا ہے، بلش ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ انہی پازیٹیو ٹرینڈز کو دیکھ کر ہماری حکومت جو ہے اگلے آنے والے سالوں میں ایک بہت ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہے، غالباً $10 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہے۔ وہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ ریگولیٹرز کی طرف اپنا فوکس کرنا پڑے گا، خاص طور پر ہمیں ان کمپنیز کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ری اسٹریٹجائز کیا، ری لوکیٹ کیا۔ مائکروسافٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہ بہت اسٹریٹجیکلی یہاں سے ری لوکیٹ کر کے گئے ہیں، پاکستان سے انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ بہت کم کر دیا ہے اور وہ زیادہ تر گلوبل ہبس کی طرف جا رہے ہیں، ریجنل ہبس کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہم یو اے ای دیکھتے تھے، سنگاپور دیکھتے تھے، اب اس کے اندر ٹرکی اور آئرلینڈ بھی شامل ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ریگولیٹرز فیسیلیٹیٹرز بن کر سامنے آتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں ڈیٹا پروٹیکشن کے بارے میں بڑے کلیئر لاز موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن کے بارے میں قانون سازی کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے لیکن وہ بل ابھی تک پاس نہیں کیا گیا۔ ہاں، فیکا میں ہم لوگ بہت بار امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن اس طرف ہم کنزیومر پروٹیکشن کی طرف نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لائسنسنگ ایشوز جو ہیں، ہمارے لائسنسنگ کے نام پر ہم کمپنیز کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ اسٹار لنک دیکھ لیجئے 2022 سے ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، اس نے لائسنسز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے لائسنسز میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کروں گا۔ اگر کریم کی بات کریں، جیسے کریم بھی کچھ دن پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں سے چلی گئی، کریم کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اوبر، وہ تو بہت پہلے اپنے آپریشنز کریم کو ہینڈ اوور کر چکی تھی۔ اب کریم نے اپنی رائڈ ہیلنگ سروس کی حد تک تو اپنے آپریشنز روک دیے ہیں، مگر ان کا جو سیکنڈ آرم ہے جس کے تحت وہ ایک ایوری تھنگ ایپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں، اس کی آپریشنز ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور وہ کوئی چھوٹا عام نہیں ہے، وہ اب 10 ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمارے سینکڑوں لوگ وہاں ملازمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سروس ماڈل کا شفٹ ضرور ہے
لیکن کلین ایگزٹ نہیں ہے کریم جیسی کمپنی کی حد تک تو لے کر. آج کل یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان میں سیس ماڈل کے پر بات کی جاتی ہے, یعنی کہ سافٹ ویئر ایز اے سروس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کے لیے لوکلائز پریزنس کی ضرورت نہیں ہوتی, لوکلائز انفراسٹرکچر کے برڈن کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ان کمپنیز کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آئی پی رائٹس کو, اپنے آئی پی لاز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر جو ہماری کراس بارڈر فائنینشیل موومنٹس ہیں اس میں کچھ ریلیکسیشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک آج بھی ٹیک کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. جیسے میں نے اسٹار لنک کا ذکر کیا, 2022 میں انہوں نے لانگ ڈسٹینس اینڈ انٹرنیشنل لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ لوکل لائسنسز, لوکل لوپ لائسنسز کے لیے بھی اپلائی کیا تھا, مگر ان کو نہیں مل سکا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ حال ہی میں پرائم منسٹر کی انٹرفیئرنس کے بعد ان کو این او سی جاری ہوا ہے, ٹیمپریری ارینجمنٹ کوئی کی گئی ہے. یہ ارینجمنٹ, ٹیمپریری ارینجمنٹ, میک شفٹ ارینجمنٹس کوئی دیر پا ثابت نہیں ہوتی. ہمیں اپنے پروسیجرز کو ایسے سموتھ کرنا ہے کہ تمام ریگولیٹرز اپنا کام بخوبی کر سکیں. اگر اسٹار لنک کو بھی ہم آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. دیکھیں تو لوکل ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ کو لوکیشن کی ارینجمنٹ کے اندر وہ انٹر ہوگا. اسی طرح فائبر انفراسٹرکچر میں ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی, اور لوکل وینڈرز کو تو ویسے ہی آپریشنل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے حکومت کو ادراک تو ضرور ہے, ہماری حکومت ارادے تو کر لیتی ہے, ارادے کرنے کے بعد ادارے بھی بنا دیتی ہے, لیکن قانون سازی انفورسمنٹ وہ نہیں ہوتی. آپ ڈیجیٹل کرنسی کو لے کر دیکھیے, کاؤنسل بنا دی گئی لیکن جو ضروری امینڈمنٹس تھیں وہ ابھی تک نہیں کی جا رہی. اسی طریقے سے ہم بات تو کر رہے ہیں کہ انڈر سروڈ علاقوں میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے, لیکن 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, ابھی تک سیٹلائٹ کمپنیز ہمارے ملک میں نہیں آ پا رہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیک انڈسٹریز یہاں پہ ریٹین کریں اور یہاں پہ ہم مزید لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لیجسلیٹو کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ہمیں سیس ماڈل پہ بیس کمپنیز ہوں, ڈیجیٹل کرنسی ہو, سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنیز ہوں, ہمیں اپنی ایگزیکیوشن اور انفورسبلٹی کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں ون ونڈو آف لائسنسنگ آپریشنز کی طرف اگر ہم جا سکتے ہیں تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہمیں ریپیٹریشن کے لیے اسپیشل فوریکس رجیم اگر ہم کوئی شیپ دے سکتا ہے اسٹیٹ بینک تو اس طرف ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسے ہی ہماری ایسپائریشنز تو ہم دیکھنے بڑی ہائی ہیں, لیکن اس سمت میں, اس ڈائریکشن میں اس طرح سے کام نہیں ہمیں نظر آتا, ایکشن نظر نہیں آتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.